طلباء و طالبات، ہم سماجیات کی نئے نصاب سے سوشولوجی کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہمارے نئے نصاب میں سماجیات میں جملہ 6 اسباق شامل ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا۔ پہلا سبق بھارتی سماج کا تعارف ہے، دوسرا بھارتی سماج کے حصے ہیں، تیسرا بھارتی سماج میں تنوع اور اتحاد ہے، چوتھا بھارتی سماج میں تبدیلی کا عمل ہے، پانچواں بھارت میں سماجی تحریکیں ہیں، اور چھٹا بھارت میں سماجی مسائل ہیں۔ 6 اسباق کے عنوانات سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری 12ویں جماعت کی سوشولوجی میں بھارتی سماج کا مکمل جائزہ لیا گیا ہے۔ تو ہم پہلے سبق میں بھارتی سماج کا تعارف دیکھ رہے تھے، جس میں ہم نے اب تک قدیم و قرون وسطیٰ دیکھے، مذہبی عقائد اور عمل کا معاملہ دیکھیں، قرون وسطیٰ سنگم کا دور، زرتشت پرستی کیا ہے، دیگر قوموں کا مطالعہ کیے، اس کے ساتھ ہم نے اسلام مذہب کا مطالعہ کیے۔ آج ہم صرف سکھ مذہب جو ہندوستان میں بھی ہیں اس کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء، سکھ مذہب 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں ابھرا تھا اور اس کی بنیاد گرو نانک نے 1469 سے 1539 نے رکھی تھی۔ ہندو مذہب، جین مذہب اور بدھ مذہب کی طرح ہی سکھوں نے بھی کرم کے نظریے کی تبلیغ کی۔ سکھ مذہب پنجاب، شمالی ہندوستان میں پھل پھول رہا تھا اور بڑی حد تک وہاں موجود تھا۔ اس نے ذات پات پر مشتمل معاشرتی درجہ بندی کو مسترد کر دیا۔ اس نے مذہبی عبادات اور زندگی کے دیگر شعبوں میں تمام افراد کی برابری کی حمایت کی۔ اس کے گروؤں کی تعلیمات سکھوں کے عقیدے کو تشکیل دیتی ہے۔ ان کا مقدس ادب گرو گرنتھ صاحب ہیں، یعنی ان کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب ہیں۔ عزیز طلباء، سکھ مذہب میں 5 چیزیں کافی اہمیت رکھتی ہیں، جسے 5K بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 کرپان، نمبر 2 کچھیرا یا کچھا جسے کہتے ہیں، نمبر 3 کیش، نمبر 4 کڑا اور نمبر 5 کنگا۔ کیونکہ یہ 5 چیزوں کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے، اس لیے 5K کہا جاتا ہے اسے، 5 کاف۔ گرو کا لنگر باورچی خانے کے لیے پنجابی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جسے بانی گرو نے 16ویں صدی عیسوی میں قائم کیا تھا۔ یہ خیرات مساوات کی انوکھی علامت ہے، جس کو ذات پات، نسل، عمر، صنف یا معاشرتی حیثیت سے قطع نظر تمام لوگوں کو مفت سبزی اور کھانا فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، سکھوں کے جو لنگر ہوتے ہیں اس میں سبزی کے، ترکاری کے کھانے بنائے جاتے ہیں۔ عام سکھ گرودوارے میں اس طرح کے لنگر چلائے جاتے ہیں جہاں سکھ رضاکار یعنی جو اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں اور مذہب کا کام کرتے ہیں۔ عام سکھ گرودواروں میں اس طرح کے لنگر چلائے جاتے ہیں جہاں سکھ رضاکار اپنی خدمات سبھی عقیدت مندوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ مذہبی جو تعلقات ہیں، خاص طور پہ ہندوستان میں، بھارت میں ہمارے کون کون سے مذہب ہیں جو زیادہ رائج ہیں، ہم نے دیکھے۔ اب ہم اس کے بعد جو ہے کل بھارت کی مختلف تحریکوں کا جائزہ لیں گے کہ مختلف تحریکیں کیسی ابھری۔ جیسے ہندو مذہب میں مذہبی اصلاح لانے کی خاطر بھکتی تحریک قرون وسطیٰ دور میں شروع کی گئی۔ اسی طرح 13ویں صدی عیسوی میں سنت گیانیشور نے اس تحریک کی شروعات کی۔ پنڈھرپور میں وٹھوبا کا مندر اس تحریک کا مرکز مانا جاتا ہے۔ اس تحریک نے ذات پات کے نظام کو مسترد کر دیا اور حد سے زیادہ رسم و رواج کو تنقید کا نشانہ بنایا اور عبادت میں سادگی کی حمایت کی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ خدا کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ عقیدت سے بھری
گائیکی اور بار بار خدا کا نام لینا اس تحریک کا مقصد تھا۔ تصوف نے انسانیت کے اتحاد کی تبلیغ کی اور خدا کے نظر میں انسان برابر ہیں کا دعویٰ کیا۔ کبیر اور رحیم گرو نانک اس سلسلے میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ کبیر اور رحیم نے مذہب کے بیرونی مشاہدات جیسے رسومات، توہم پرستی، طور طریقوں، بت پرستی اور زیارت کی مذمت کی۔ گرو نانک نے ذات پات کے نظام، رسم رواج اور بت پرستی کو ترک کر دیا۔ تو یہ جو تحریکیں ہیں گرو نانک صاحب اور سکھوں کے جو مختلف گروہ ہیں ان کی تعلیمات کے اساس سے تحریکیں برپا ہوئی، جنہوں نے انسانیت کو یعنی ان کی عزت احترام کو بڑھایا اور ذات پات کے نظام کو ختم کیا۔ عزیز طلبہ، کل ہم بھارتی سماج میں عورتوں کی حیثیت، جین مذہب میں عورتوں کا مقام، بدھ مذہب میں عورتوں کا مقام وغیرہ کا مطالعہ کریں گے۔